ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين وعلى السيدة نساء العالمين السيدة الجليلة المعصومة المظلومة المحرومة التي قالت بعد وفاة أبيها سبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا، أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ وقال مولانا رسول الله الأعظم فاطمة بعجة قلبي وابنها ثمرة فؤادي وبعلها نور بصري والأئمة من ولدها أمناء ربي بلندر صلوات، اللهم صل على محمد۔ مومنین محترم، مومنات، موالیان حیدر قرار، عزاداران سید الشہداء، تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں اور اپنے دور کے ولی برحق حجت خدا منجی عالم بشریت یوسف زہرا عدل الہی کے قیام کے لیے قائم آل محمد کا عظیم انتظار کرنے والوں، آپ سب کی خدمت میں اور امام کی خدمت میں جناب سیدہ حضرت راضیہ و مرضیہ جناب بطول عذرا مخدومہ کائنات کی عورتوں کی سردار یعنی سیدۃ نساء العالمین، قلب پیغمبر کا تسکین بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی یاد اور تسکین بی بی، لخت جگر مصطفیٰ جناب علی مرتضیٰ کا کف، مادر حسنین اور ہم گناہگاروں کی شفیع معاشر جناب سیدہ زہرا کی ایام شہادت پہ تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے، پروردگار عالم کے لاکھوں احسان ہیں کہ جس نے ہمیں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزت کرنے والوں، تکریم کرنے والوں میں سے قرار دیا، وگرنہ تاریخ کا وہ دور کہ جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ کئی طرح کے ظلم کرنے والا تھا، اور آج کا دور جہاں پہ مصطفیٰ کے کلمہ گویان مختلف طریقوں سے
دین پہ عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، لیکن سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر اس طریقے سے نہیں منایا جا رہا کہ جس طریقے سے جناب سید الانبیاء کی چاہت کا مرکز تھی سیدہ زہرا۔ تو اس عنوان سے ہم چاہے عمل میں اس درجے پہ موجود نہیں ہیں کہ جو عمل ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی منشا ہے، لیکن کم از کم اتنا دعویٰ ضرور ہے کہ ہم محبت اہل بیت رکھنے والے ہیں، ہم ذکر محمد و آل محمد کرنے والے ہیں، اتنا دعویٰ ضرور ہے۔ اور پریکٹیکل لائف یہ ثابت کر رہی ہے کہ کم از کم ذکر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کرنے والے، سننے والے اور اپنی زندگی کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مطابق گزارنے کے لیے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں میں سے ہیں۔ یہ بھی خدا کی ایک نعمت ہے کہ ہمارا سیدہ زہرا کے دشمنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سیدہ زہرا سے مودت رکھنے والے لوگ ہیں۔ باقی محبت مودت کا کمال یہ انشاءاللہ جوں جوں شعور آتا جائے گا، جوں جوں علم آتا رہے گا، یہ شعور بھی مزید بڑھتا جائے گا۔ اور والی خراسان امام ہشتم علیہ السلام کا فرمان آپ سب کو یاد ہے کہ محفلوں میں ہمارا ذکر کرو، ہمارے علوم کے محاسن کو بیان کرو، ہمارے علم کی خصوصیات کو لوگوں تک بیان کرو۔ راوی نے پوچھا کیوں مولا؟ فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے حسن کا علم ہو جائے لاتبعونا، تو ہماری اتباع کریں گے۔ میرے محترم بزرگان اور نوجوانوں، مومنات، آج زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے محمد و آل محمد کے علوم کو بیان کرنے کی، محمد و آل محمد کے کردار اور سیرت کو بیان کرنے کی، ان کی سیرت حسنہ کو سننے کی ضرورت ہے، اور پھر پریکٹیکل لائف میں گھر میں ذات پہ اس سیرت کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ سننا، نعرے لگانا، بی بی کے مصائب میں گریہ کرنا، یہ خود عظیم عبادت ہے، لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں ہے۔ جہاں علی علی کر کے مودت علی کا ذکر سن کے آپ نعرہ حیدری یا علی لگانا اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں، وہاں عدالت علی ابن ابی طالب کو ذات پہ کم از کم نافذ کر کے جائیں۔ میرے محترم، ایک ہے عدالت علی پہ قصیدہ سننا اور قصیدہ پڑھنا اور اس کے سامنے واہ واہ کرنا، لیکن میرا نفس، میری اپنی ذات اپنے ساتھ ہی عدالت نہ کر رہی ہو تو مجھے کیا فائدہ؟ اسی طرح کنیزان سیدہ زہرا، ایک ہے بی بی کے کلمات کو سننا، بی بی کی مجلس میں آنا، بی بی کے لیے گریہ کرنا، بی بی کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرنا، لیکن گھر میں سیدہ زہرا کی سیرت پہ ہماری مستورات عمل نہ کریں تو پھر بی بی یقینی طور پہ ہم سے بھی ناراض ہیں۔ آج بی بی کا کردار، آج بی بی کی عظمت سے، فضائل سے اور کردار سے لوگوں کو روشناس کرانا ہوگا۔ ہمارے گھروں میں کردار سیدہ زہرا نظر آنا چاہیے، ہماری ذات پہ کردار علی نظر آنا چاہیے۔ بلند تر صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ باقی بی بی کے کمالات کو، بی بی کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے؟ سیدہ زہرا کے کمالات اور فضائل کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی کتاب ہونا ضروری ہے۔
خدا کی طرف سے علم عطا ہو تو سیدہ زہرا کے کمالات بیان ہو، ظرف مصطفیٰ ہو تو کمالات سیدہ زہرا کو سمایا جا سکے، مصطفیٰ عظمت زہرا بیان کریں، مرتضیٰ سننے والے ہوں تب لطف آتا ہے۔ مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو کر، آگے بڑھ کر، اپنی جگہ چھوڑ کر، قبل بین عینیہا کر کے اپنی جگہ پہ سیدہ زہرا کو بٹھائیں اور لوگوں کو بتائیں، تب تو پتہ چلتا ہے کہ سیدہ زہرا کیا ہے۔ وگرنہ ہماری جرت تو نہیں ہے کہ ہم بیان کریں کہ سیدہ زہرا کے فضائل کیا ہیں، سیدہ زہرا کے کمالات کیا ہیں۔ وہاں پہ حسنین کریمین، امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام ذاکر ہوں تو ذکر سیدہ زہرا کو کمال ملے۔ خود علی اپنی زہرا کے کمالات کو بیان کریں کہ اللہ نے مجھے اس جیسی، فرمایا کہ اللہ نے جو سیدہ زہرا مجھے عطا کی ہے دنیا میں نہ کسی نبی کو ملی، نہ کسی رسول کے حصے میں آئی۔ اور میرے محترم بزرگان، سادات غیر سادات، مومنین و مومنات، یہی تو وہ کمال ہے جو اللہ نے علی کو عطا کیا، جس پہ رسول رشک کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی اللہ نے تجھے کچھ کمالات ایسے عطا کیے ہیں، کچھ تیرے فضائل وہ ہیں جو اللہ نے مجھے بھی عطا نہیں کیے۔ ان کمالات میں سید الانبیاء نے فرمایا ایک کمال تیرا یہ ہے کہ تو کفو زہرا ہے۔ لولا علی لما لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ زہرا کا کوئی کف، کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ احسن۔ میرے محترم، اگر اجازت ہو تو یہاں پہ بی بی اور جناب علی علیہ السلام کا ایک قصیدہ سنا دوں، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے نا بی بی کے، چونکہ ایام ہیں اور ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، جہاں پہ بی بی کا ذکر مصائب ہے وہاں بی بی کے ذکر کمالات بھی ہونا چاہیے، بی بی کی سیرت بھی ہونی چاہیے۔ اور آپ میں سے اکثر بزرگان نے یہ واقعہ سنا ہے، اور میں سفارش کروں گا، ایک طالب علم، اگرچہ پہلی ملاقات ہے آپ سے، لیکن یہ ملاقاتیں یہ عمومی ہوتی ہیں، ہمیں کوئی ماحول فرق نہیں کرتا، جہاں بھی چلے جاتے ہیں مومنین ہمیشہ علم کی جستجو کے لیے آتے ہیں۔ میرے محترم، سفارش کروں گا کہ اپنے بچے یا بچی کے نکاح کے ٹائم پہ یہ واقعہ ضرور بیان کرو۔ اور الحمدللہ یہ واقعہ جو بھی میں بیان کروں گا، کوئی بھی آپ میں سے ایسا نہیں ہوگا کہ جسے اس واقعے کا علم نہ ہو، لیکن فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، بار بار یاد دلو، بار بار ذکر کرو، اس ذکر میں مومنین کے لیے نفع موجود ہے۔ اور دو ذکر ایسے ہیں میرے محترم کہ جو کبھی خستہ نہیں ہوتے، جو کبھی پرانے نہیں ہوتے، ایک قرآن کی تلاوت، دوسرا اہل بیت کے ذکر کی تلاوت۔ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو نہ پتہ ہو، مسائل ہوں، فضائل ہوں، لیکن کمال کیا ہے، معجزہ کیا ہے قرآن کا۔ قرآن ساری زندگی پڑھتے رہو، جب بھی پڑھو گے تازہ ہوگا۔ یہی تو کمال قرآن ہے، اور یہی تو کمال فضائل اہل بیت ہے۔ مصائب کی کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ آپ اتنے بلند گریا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے علم اور کمالات اور مسائل محمد وآل محمد کا۔ تو لہٰذا میں سفارش کروں گا، طالب علم سفارش کرے گا کہ برائے کرم جب بھی بچے یا بچی کی شادی، عقد نکاح پہ یہ جملہ ضرور پہنچائیں۔ اگر ہماری شادیاں، اگر ہماری موتیں، یعنی جس کو آپ غمی اور خوشی کہتے ہیں، ہر گھر میں ہے نا، ٹھیک ہے، ناراض تو نہیں ہے، ہر گھر میں غمی ہے، ہر گھر میں خوشی ہے۔ سیرت محمد و آل محمد یہ ہے کہ غمی اور خوشی کے ٹائم پہ محمد و آل محمد کو اپنے غم اور خوشی میں شریک کرنا۔ کمال تو یہ ہے نا،
واقعہ میں سنانے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن پہلے ذرا میں چیک کر لوں، چونکہ ہم زمیندار لوگ ہیں۔ زمیندار کیا کرتے ہیں کہ پہلے زمین پہ ہل چلاتے ہیں، ہل چلا کے اس کو زرخیز کرتے ہیں، زرخیز جب صحیح طریقے سے ہو جائے تب قیمتی بیج اس میں بوتے ہیں۔ یہی طریقہ کار ہے نا بھائی، ٹھیک ہے نا، ہاں جی۔ اس کے بعد پھر پانی دیا جاتا ہے، تو لہٰذا پہلے آپ کی زمین کو زرخیز کروں گا ولایت محمد و آل محمد کے ساتھ، اس کے بعد اس میں مودت اور اہل بیت کے فرمان کا بیج، اور اس کے بعد پھر ان کے غم کا پانی عطا کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ترتیب ہے، اس پہ انشاءاللہ التماس سے دعا۔ میرے محترم، کمال تو یہ ہے نا، کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ مجلس میں آئے، 1 گھنٹہ مجلس سنی، 2 گھنٹے سارے دن کا بہترین جلسہ ہوا، بہترین سے بہترین ذکر ہوا، ہر ذاکر نے کمال کا پڑھا، آپ باہر کھڑے ہو کے تبصرہ کرتے رہے، کیا پڑھنے والے نے کمال کر دیا، لیکن جیسے ہی میرے بیٹے کی شادی آئی، ساری کی ساری مودت فی القربہ چھوڑ کے ہم نے ہندوؤں والی مکمل رسومات اس میں شامل کر دی۔ کیا امام زمانہ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے بھائی، بے شک اب ناراض ہوں، ٹھیک ہے۔ جنازے میں چاہیے تو یہ تھا کہ جو سیرت محمد و آل محمد ہے، فوتگی کے ٹائم پہ فاتحہ خوانی میں، اس سسٹم میں، اس میں سیرت محمد و آل محمد کو پریکٹیکل ہم نافذ کرتے، لیکن ہم آگے دنیا داری میں، باپ بیچارہ پکار رہا ہے قبر میں بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ، بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے، پروٹوکول دینا ہے، معزز مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ چلا گیا، جو بیچارہ قبر میں پڑا ہے وہ پکار ہے، چند منٹ نکال ذکر محمد و آل محمد میری قبر پہ کر، یا تھوڑا سا قرآن ہی پڑھ دے۔ لہٰذا میرے محترم، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے غم میں بھی، ہم نے اپنی خوشی میں بھی محمد و آل محمد کو لازمی شریک کرنا ہے۔ تو آئیے خوشی کے موقع پہ کیسے شریک کریں؟ ولیمے کا دن تھا، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور صدیقۃ الکبریٰ کا، ٹھیک ہے، ولیمے کا دن، اور خلاف روٹین۔ ہمارے ہاں روٹین نہیں ہے کہ کوئی سسر اپنی بیٹی کو بٹھا لے لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ اپنے داماد کو بٹھا لے، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں عیب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جو سید الانبیاء ہے، جو سید الاوصیاء ہے، جو سید الاولیاء ہے، جناب سید الاولیاء دائیں سائڈ پہ امیر المومنین، درمیان میں سید الانبیاء والمرسلین، اور لیفٹ سائڈ پہ بائیں سائڈ پہ سیدۃ نساء العالمین۔ کیا عظیم گھر ہے، اس گھر کی عظمت پہ درود و سلام بھیج دیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل۔ میرے محترم، یہ خلاف روٹین ہے، خلاف رواج ہے، خلاف سسٹم ہے، لیکن سسٹم کو ختم کرنے آئے ہیں، غلط سسٹم کو ختم کرنے آئے ہیں جناب مصطفیٰ کریم۔ درمیان میں بیٹھے ہیں، ایک رات گزری ہے جناب علی و بطول کی، اور سید الانبیاء نے، بزرگان اس سوال جواب کو جانتے ہیں، سید الانبیاء فرماتے ہیں، یا علی کیف وجدت الزہراء، علی تو نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ نمازی بیٹھے ہیں، الحمدللہ اس ادارے کے ساتھ وابستہ بھائی جان نے مجھے بتایا کہ خدا کا شکر ہے علماء دوست لوگ ہیں یہاں پہ، محفلوں میں جاتے ہیں، علماء کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میرے محترم، آپ جتنے بھی دیندار ہوں، کوئی بندہ اپنے داماد سے یہ سوال نہیں کرتا، بھائی تھوڑا شرم ہوتا ہے، کیا بھائی کس عنوان میں کر رہا ہے؟ لیکن کیا عظیم سید الانبیاء نے سوال کیا، سید الاولیاء سے، سیدۃ نساء العالمین کے بارے میں، فرمایا یا علی کیف وجدت الزہراء۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ جملہ توجہ فرمائیے گا، اس وقت علی حیدر کرار نے سید الانبیاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جو جملہ فرمایا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ
وجدت الزہراء عونا لی فی طاعت اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کی بیٹی زہرا کو اللہ کی اطاعت میں اپنا مددگار پایا ہے۔ علی کس عبد کا نام ہے جو مرد میدان ہے، جو فاتح خیبر ہے، لیکن علی اس پہ فخر نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ علی کو فخر یہ نہیں ہے کہ شب ہجرت بستر رسول پہ سو کر رسول کی جان بھی بچائی اور دن کو اٹھ کر رسول کی امانت اور رسول کا کردار بچا لیا۔ علی اس بات پہ فخر نہیں کرتے۔ علی کل ایمان ہے، فخر نہیں کرتے۔ علی سے پوچھا گیا یا علی تیری عزت کیا ہے، یا علی تیرا فخر کیا ہے؟ علی کی مناجات سب کو یاد ہیں۔ علی مولا نے کیا فرمایا؟ کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ وہ علی جب مقام عبادت میں آتے ہیں فرماتے ہیں یا اللہ تیری عبادت کا حق علی ادا نہ کر سکا۔ وہ علی جو اپنی زندگی، انبیاء بھی گزرے، رسل بھی گزرے، لیکن کسی نے یہ موت کے وقت اعلان نہیں کیا فزت ورب الکعبہ۔ یہ علی کی زندگی کمالات کی زندگی ہے۔ علی اعلان کر رہے ہیں میرے اللہ میں کامیاب ہو گیا۔ بڑے بڑے انبیاء کی موت آپ نے سنی، ہر ایک کے بارے میں آپ نے چیک کیا، لیکن ایک علی ابن ابی طالب ہستی نظر آ رہے ہیں جو فرما رہے ہیں میرے اللہ میں کامیاب ہو گیا۔ یا علی تیری کامیابی کیسی ہے؟ فرمایا دو چیزیں میرا ٹارگٹ تھیں، دو ہدف تھے علی کی زندگی کا، وہ میں نے اچیو کر لیے، ان میں کامیاب ہو گیا۔ کیا ٹارگٹ تھے، کیا مقصد تھے یا علی تیری زندگی کے؟ فرمایا اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ۔ تیسرے مقصد کے لیے علی نے زندگی نہیں گزاری۔ علی کی ذات علی کی زندگی میں نہیں ہے۔ فرمایا اطاعت خدا اطاعت مصطفیٰ، جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ٹھیک ہے نا؟ ہم پہ اطیع اولی الامر بھی ہے نا، لیکن علی پہ دو اطاعتیں ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ میرے محترم وہاں پہ جو علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں ہوں عبد خدا، عبد خدا کے لیے اللہ نے مجھے زہرا معاون اور ناصرہ کے طور پہ عطا کر دی ہے۔ یہی وہ جملہ ہے جو نکاح کے ٹائم پہ اپنی بیٹی کو باپ یاد دلا کر بھیجے۔ کون باپ؟ علی کا غلام، بیٹی کون؟ زہرا کی کنیز۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہوں نا تو پھر باپ لازمی طور پہ اپنی بیٹی کو بتا کے بھیجے گا بیٹا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیا ہے، نجس کیا ہے۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ یہ کہاں سے ملے گا کہ کپڑا پاک کیسے کرنا ہے، چٹائی نجس ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کرنی ہے، بچوں کے لیے حلال خوراک کیسے بنانی ہے۔ علی والو زندگی اپنے لیے گزارنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ شادی کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا شادی کے لیے تو اپنی اہلیہ طلب نہ کر بلکہ اپنے بچوں کی ماں چیک کر۔ اور یہ اچھی ماں کہاں سے ملے گی؟ میرے محترم ایک بچے کو دین پڑھانا ایک بچے کے لیے ہے، لیکن ایک بیٹی کو دین پڑھانا نسل کے سنوارنے کے لیے ہے۔ کم از کم اپنی بیٹیوں کو دین سے روشناس کر، بیٹا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیا ہے، نجس کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے علی ابن ابی طالب اس پہ فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی زہرا کا شکریہ ادا کرتے ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی زہرا عبادت خدا میں علی کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہے۔ علی نے گویا شادی کی زندگی کا مقصد بتا دیا کہ لولا علی لما لفاطمہ کف علی وجہ الارض، زمین پہ کوئی بھی پھر سیدہ زہرا کا کف اور ہم سر نہ ہوتا۔ میرے محترم
علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں، سیدہ زہرا کے ماننے والوں، آج کردار سیدہ زہرا کو روشناس کرانا ضروری ہے۔ کردار بطول جب تک لوگوں تک نہیں پہنچے گا، ہم پریکٹیکل گھروں میں لائف کو چینج نہیں کر سکیں گے۔ سیدہ زہرا 20 جمادی الثانی دنیا میں تشریف لائیں، 5 سال اپنی ماں کے ساتھ رہیں۔ یہ بزرگان سے اجازت دیتے ہوئے جو بچے اور بچیاں آئے بیٹھے ہیں ان تک خلاصہ بیان کرنے کے لیے، چونکہ میرے بعد اگلے ایام میں علماء کرام آپ سے خطاب فرمائیں گے، آج آپ کا ماحول بنانے کے لیے کہ ایام فاطمیہ کا جو آپ نے یہاں پہ خمسہ رکھا ہوا ہے، اس خمسے کا ایک ماحول بنانے کے لیے آپ کو چند الفاظ دے کے جا رہا ہے یہ طالب علم۔ میرے محترم، سیدہ زہرا نے 5 سال اپنی ماں کے ساتھ گزارے۔ ایک ماں کا کردار تھا سامنے، جو کچھ موجود تھا۔ بی بی کا لقب کیا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا؟ ملکۃ العرب، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں یورپ میں رہتا ہوں، ڈنمارک میں ہوں، میں مجلس کو بطور کلاس لیتا ہوں اور مومنین کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آئے سنیں خاموشی سے چلے گئے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ مجھ سے کچھ لیں اور بروز قیامت، یہ میرے محترم بھائی نے بتایا نا کہ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے کا حساب میں نے دینا ہے کہ ان کا جو 1 گھنٹہ یا 50 منٹ لیے ہیں تو نے کہاں پہ کیے؟ تو میرے محترم، ملکۃ العرب لقب ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، لیکن آخر میں حالت کیا ہو گئی؟ کہاں پہ وفات ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی؟ لوکیشن کیا تھی؟ شیب ابی طالب، ٹھیک ہے نا؟ اور حالات کیا تھے؟ وہ جو ہزاروں نوکر اور کنیزیں رکھتی تھی، بہت بڑی بزنس لیڈی تھی وہ اس دور میں، بہت بڑا کاروبار تھا بی بی کا، ہزاروں ورکر تھے بی بی کے۔ میرے محترم، آج حالت یہ ہے کہ بی بی اور جناب سید الانبیاء اور جناب ابو طالب وہاں پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ حالات تھے میرے محترم۔ ان حالات میں بی بی کا انتقال ہوا، 5 سال سن تھا جناب سیدہ زہرا کا۔ آخری وصیت کیا تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی؟ اے مصطفیٰ، تیرے دین کے لیے جتنا کچھ میں نے کیا کوئی صلہ نہیں مانگتی، اگر مانگتی ہوں تو میرے بعد میری بیٹی زہرا نہ روئے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ بس اتنی دیر لگتی ہے مومنین کو ذکر زہرا میں جانے کے لیے۔ اجرک من اللہ۔ یہ 5 سال اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں کا کردار دیکھا۔ ماں کا کردار، محمد کی بیٹی کو یہ نظر آیا جو کچھ موجود ہے سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ملکۃ العرب نے پھر خدا کے دین پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ دین پہ قربانی کا سبق 2 ہستیوں نے مکہ میں دیا۔ ایک ہستی کا نام ہے حضرت ابو طالب، دوسری ہستی کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ عزادارو، میرا مضمون کچھ اور تھا لیکن ماحول تبدیل ہو گیا، میں اسی طرف لے چلوں آپ کو۔ عزادارو، مکے میں دین کا نام ہے مصطفیٰ، اس دین پہ اگر کوئی حملہ آور ہوتا تھا تو جو بچوں کو تبدیل کرتا تھا نا، اپنے بچوں کو بستر رسول پہ، بستر دین پہ رکھتا تھا اور دین کو اٹھا کر محفوظ کر دیتا تھا، اس ہستی کا نام تھا ابو طالب۔ اور جو بی بی سارے کا سارا، یہ آپ نے مسجد یہ ادارہ بنایا نا، یہاں پہ 2 چیزوں کی ضرورت تھی، ایک ورکر حضرات کی، ایک مالیات کی۔ مالی حوالے سے بھی لوگوں نے تعاون کیا۔ جب تک مالی سسٹم ٹھیک نہ ہو ادارے نہیں بن سکتے۔ جو اتنا بڑا سسٹم دین کا جو دنیا کو چیلنج کرنے کے لیے آیا تھا، کیا وہ بغیر مالیات کے سسٹم چلا؟ جس نے مالیات کے ذریعے ہیلپ کی اس ہستی کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، اور جس نے افراد کے ذریعے اور خون دے کر ہیلپ کی اس ہستی کا نام ہے ابو طالب۔ پھر اللہ نے اس دین کے لیے 2 اسباب اور عطا کر دیے۔ مکہ میں یہ تھے، مدینے میں پھر اللہ نے
علی کی شکل میں اور سیدہ زہرا کی شکل میں عطا کر دی ہے۔ پھر ان کے بعد عزادارو یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ چلتے چلتے دین پہ اس طرح آفت آ گئی کہ دین کی وحی کا انکار ہونے لگا، قرآن کا انکار ہونے لگا، نبی کی نبوت کا انکار ہونے لگا۔ وہاں اسی ابو طالب کے بیٹے علی کا بیٹا، اسی ختیجۃ الکبریٰ کی بیٹی انہوں نے فرمایا ہم دین بھی بچائیں گے۔ وہ جو دادا نے پریکٹیکل کیا تھا نا بچے ذبح کرانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو پریکٹیکل عمل میں لایا جناب حسین نے کربلا میں۔ وہ جو جناب ختیجۃ الکبریٰ نے مال و دولت دے کر دین کی بنیاد ڈالی تھی نا، اس کو عملی طور پہ نافذ کر دیا شام میں ختیجۃ الکبریٰ کی نواسی زہرا کی بیٹی سیدہ زینب عالیہ نے۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداران حسین 5 سال اپنی ماں کے ساتھ، اس کے بعد بس آپ کی ضامن تمام کرنے والا ہوں، یقیناً ماتمداری بھی ہوگی یا جیسے انتظامیہ کا پروگرام ہے اس کے مطابق۔ میرے محترم 5 سال کے بعد ماں کا انتقال ہوا، اب بی بی آ گئی رسول کے زیر سایہ۔ عزادارو پھر دیگر 4 سال آپ نے اپنے باپ کے ساتھ گزارے۔ ماں کے ساتھ کیسا کردار تھا؟ ایک بیٹی کا ماں کے ساتھ کردار، وہ میری ماں بہنوں بیٹیوں پوچھو سیدہ زہرا کے کردار سے، یہ ایک ٹاپک۔ دوسرا اپنے باپ کے ساتھ کردار کیا تھا؟ وہ جو باپ، ابھی بیٹی 5 سال کی ہے، وہ جو 4 سال کا عرصہ گزرا نا عزادارو، اس میں پتہ چلا مکہ کے دہشت گردوں نے کبھی رسول پہ کوئی گندگی پھینک رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کبھی پاؤں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، کبھی پتھر کھا کے آ رہے ہیں، لیکن کتنی باکمال بیٹی ہے سیدہ زہرا، جو بابا کا خون بھی صاف کر رہی ہے، کانٹے بھی نکال رہی ہے۔ فرمایا بیٹی تو میری بیٹی نہیں ہے، انت ام ابیہا، ٹھیک ہے نا، پھر وہاں سے لقب ملا، اس کو کہتے ہیں ام ابیہا، یعنی اپنے باپ کی بھی ماں کی عزت رکھنے والی۔ یہ مصطفیٰ ایسے نہیں کھڑے ہو جاتے اپنی مسند سے، فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تیری زہرا تیرے سامنے آئے اپنی جگہ چھوڑ اٹھ اور زہرا کا استقبال کر۔ عزاداران حسین، اس کے بعد تیسرا کردار بی بی کا ہے۔ 9 سال کی عمر میں بی بی کی شادی ہوئی، پھر علی ابن ابی طالب کے ساتھ زندگی گزاری۔ ایک لحظے کے لیے بھی علی سے زندگی کا شکوہ نہیں کیا بی بی نے، مشکل زندگی آئی لیکن ایک لحظے کے لیے بھی شکوہ نہ کیا۔ یہ کردار ہے خواتین آپ کی آئیڈیل خاتون سیدہ زہرا کا۔ اس کے بعد چوتھی ذمہ داری وہ ہے ماں کی۔ ایسی ماں دنیا میں نہ ہوئی ہے نہ ہوگی جیسی ماں سیدہ زہرا ہے، کہ جس کے بیٹے فاتح کربلا بنے، جس کی بیٹی فاتح شام بن گئی۔ عزادارو ایک کردار تشنا تھا، یعنی بہن اور بھائی کا، اس کے لیے اللہ نے پھر سیدہ زہرا کو بیٹیاں عطا کی، جنہوں نے اس بہن اور بھائی کے کردار کو قیامت تک کے لیے ایک سیرت اور عملی نمونہ بنا دیا، کہ فرمایا دین کے لیے بھائی نکل رہا ہو تو بہنیں پیچھے نہیں رہ جاتی۔ عزاداران حسین، بس یہاں تک میری گزارشات تھیں، آپ کی آنکھوں کا وضو ہو چکا، زیادہ زحمت نہ دوں، بس چند جملے مصائب کی تلاوت کر کے آپ کی اور اپنی عبادت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداران حسین، مکے میں ختیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب نے وفات کے وقت فرمایا علیک بالزہرا، علیک بالزہرا، اے رسول خدا میں اپنی محنت کا کوئی اجر طلب نہیں کرتی سوائے اس کے کہ میری زہرا میرے بعد نہ روئے۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو آپ رو پڑے سن کے، جو کائنات کا سردار تھا وہ بھی رو دیے، رو کے جملہ تو نہ ارشاد فرما سکے، ایک ہی بیٹی ہے نا، کوئی جواب تو نہ دے سکے۔ عزادارو جناب رسول اللہ نے انگلیاں اٹھائیں، تاریخ کہتی ہے کہ ختیجۃ الکبریٰ کو انگلیوں کے اشارے سے فرمایا جو فیوچر میں، جو مستقبل میں ہونے والا ہے نا ذرا دیکھو، جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا،
اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رو کے فرمایا تیرے تخت اتے کوئی اور بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، جنہیں پنجابی سرکی تیرے تخت اتے کوئی اور بیٹھا ہے، ہیوی منزل مثل کچہری، ٹھیک ہے نا، کہ تیرے تخت پہ تو کوئی اور بیٹھا ہے، مجھے کچہری کی طرح کوئی منزل معلوم ہو رہی ہے، یہ تو بتا سامنے کو کالے برقے والی بی بی ہے جو رو رو کے سوال کر رہی ہے، جو رو رو کے کہہ رہی ہے انی قائمتون، کہ میں کافی دیر ہو گئی ہے کھڑی ہوں، جو رو رو کے کہہ رہی ہے انی سائلتون، میں سوال کرنے والی ہوں، جو رو رو کے کہہ رہی ہے کہ میں انی صدیقتون، میں سچی بھی ہوں۔ اجرکم من اللہ۔ بزرگوں نے یہ سمجھ لیا کہ سچی کے بارے میں بی بی نے آ کر دربار میں کیوں کہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولنے والی۔ عزادارو کیوں بی بی کو صدیقہ اپنے آپ کو کہنا پڑا؟ اس وقت رسول ماتم کر کے فرماتے ہیں خدیجہ معاف کرنا، میرے بعد تیری زہرا پہ یہی وقت آنے والا ہے۔ حضرکم من اللہ۔ عزادارو گزر گیا وقت، جب تک رسول زندہ رہے دو تاریخیں ہیں، ایک ہمارے برادران کی، ایک ہماری، دونوں تاریخوں کے مطابق بزرگان اور علماء تائید کریں گے۔ پہلی تاریخ کے مطابق یہ ہے کہ مسلسل 6 مہینے رسول نماز کے بعد اپنے صحابہ کو لے کر ایک دروازے پہ آتے تھے۔ اجرکم من اللہ۔ بس یہاں سے ختم۔ عزادارو ایک دروازے پہ آتے تھے رسول، آ کے دک الباب کرتے نماز فجر کے بعد، روایت ملتی ہے کس کے ساتھ؟ صحابہ کو لے کر۔ عزادارو یہاں پہ پیش نماز ہے نا، عالم دین ہے، ٹھیک ہے نا، اگر قبلہ صاحب کی اولاد ہو، ٹھیک ہے نا، قبلہ صاحب کے ساتھ آپ سب تعاون کرتے ہیں، ہر علماء کا، ہر پیش نماز کا آپ لوگ احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اہل علم کی پہچان ہے، لیکن جو ہو کائنات کا افضل البشر اور اس کی بیٹی ہو پھر، اور باپ کو تعارف کرانا پڑے، ٹھیک ہے نا، مسجد نبوی سے ملحق دروازہ ہے جو ڈائریکٹ مسجد میں کھلتا ہے۔ عزادارو اس دروازے پہ جا کے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور 2 جملے فرماتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، او نبوت کے گھرانے والو تم پر مصطفیٰ کا سلام، السلام علیکم یا محبت وحی اللہ، اے اللہ کی وحی کا مرکز تم پر سلام۔ عزادارو جاتے رہے نا تعارف کرانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ہماری روایت ہے 9 مہینے، چلے چھوٹی روایت، دوسری روایت 6 مہینے والی تسلیم کر لو۔ مسلسل اگر کوئی پیش نماز، کوئی عالم دین، کوئی بزرگ سیدزادہ کسی کو اپنے گھر کا تعارف کرائے، مہربانی کرنا یہ میرا گھر ہے، عزادارو اس کے چلے جانے کے بعد اس گھر کا احترام لوگوں پہ فرض ہو جائے گا نا۔ سچ بتاؤ نبی کو گزرے ہوئے کتنے دن ہوئے تھے؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ یہ جو 75 دن کی روایت ہے نا، یہ بی بی کی شہادت کی روایت ہے، ٹھیک ہے، 13 جمادی الاول بی بی کے شہادت کی پہلی روایت ہے۔ عزادارو اس کے مطابق 75 دن بنتے ہیں رسول کی وفات کو۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے جو زیادہ مشہور اور معتبر ہے، وہ ہے 3 جمادی الثانی کی۔ 3 جمادی الثانی کو نبی کو دنیا سے گئے ہوئے بنتے ہیں 90 دن۔ عزادارو یہ بی بی کی شہادت کے دن ہے، یا 75 دن یا 90 دن۔ محمد کی بیٹی دنیا سے شاید چلی گئی، ٹھیک ہے، لیکن نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ 75 دن بعد نہیں ہوا۔ معاف کرنا عزاداران حسین، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ ذاکر کا جملہ نہیں ہے، مجتہد کا جملہ نہیں ہے، بلکہ خود محمد کی بیٹی کا جملہ ہے۔ سنو گے محمد کی بیٹی رو کے فرماتی ہیں، قبر پہ ہاتھ رکھا، محمد کی بیٹی اپنے گھر سے نکلی نا، آ کے قبر پہ ہاتھ رکھا، قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں بابا ابھی تو تیری قبر کی مٹی کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا، بابا تیری شہادت کو ابھی صرف 3 دن گزرے تھے،
بابا میرے اس دروازے پہ جس پہ تو آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، باہر سے چند دہشت گرد آ گئے، انہوں نے آ کے کہا یہ دروازہ علی کا ہے، علی کو باہر بھیجو وگرنہ ہم گھر پہ حملہ کر دیں گے۔ اجرکم من اللہ۔ انشاءاللہ اگلے دنوں میں علماء آپ کو بی بی کی شہادت سنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں بی بی کے مصائب کی ابتدا سنا رہا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو یہ معلوم نہ ہو، لیکن یہ بار بار دہرانے ہیں ہم نے۔ عزاداران حسین، اندر سے آواز آئی، اس گھر میں زہرا ہوں، اس گھر میں میری زینب کلثوم ہے۔ باہر سے ایک دہشت گرد شاہ جی اونچی آواز میں بولا، بول کے کہتا ہے جو بھی ہے ہونے پائے ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ عزاداران حسین، اتنے میں ایک اور دہشت گرد بولا، دہشت گرد کہتا ہے علی کو باہر بھیجو وگرنہ ہم اندر آ جائیں گے۔ ابھی عزادارو یہ بات ہو رہی تھی، فرمایا میں ہوں علی کی مددگار، علی ہے حجت خدا اس دور کا، جب تک زہرا زندہ ہے کوئی علی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اجرکم من اللہ۔ تھوڑی سے منزل بلند کیجیے گا، اپنی دعائیں مانگ لیجیے گا، پروردگار مجتبی کو صحت کاملہ عطا فرما، دیگر جتنے بھی مریض ہیں بھائی ساجد کو صحت و سلامتی اور انہیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ عزاداران حسین، جتنے بھی بیمار ہیں مالک ان کو شفا عطا کرے۔ اندر سے تعلق کے لیے اے محمد کی بیٹی آئی، محمد کی بیٹی کہتی ہے میں زہرا ہوں، میرے دروازے کا حیا کرو۔ اجرکم من اللہ۔ بس 3 سے 4 منٹ اور آپ کی عبادت، اتنے میں سنتے رہتے ہو جتنے سید بیٹھے ہیں مجھے معاف کرنا، آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، میری زبان میں ہمت نہیں ہے، لیکن چونکہ شجی تاریخ ہے اگر چھپاتا ہوں تو امام وقت ناراض ہوتے ہیں، بس نہیں میں اتنا کیا کہ دروازے کو دھکا دیا، سچ بتاؤ صرف دھکا دیا نہیں بلکہ دروازے کو آگ لگائی۔ او ماتمیوں میں جملہ کہتا رہتا ہوں، اگر مدینے میں محمد کی بیٹی کے گھر کو آگ نہ لگائی جاتی، کسی کی جرت نہ تھی کربلا میں علی کی بیٹیوں کے خیمے کو آگ لگانا۔ یہ آگ لگانے کی رسم مدینے میں محمد کی بیٹی کے دروازے سے شروع ہوئی، جو رسم کربلا میں علی کی بیٹیوں کے خیمے کے جلنے پہ ہوئی۔ عزادارو اتنی روایت کہتی ہے کہ بس کچھ واقعہ ہوا، میں اس سے بھی آگے بیان نہیں کر سکوں گا۔ اتنی آواز آئی ام ایمن اسماء فضا الیہ میرا محسن مارا گیا، سادات کا شجی پہلا نقصان ہو گیا، پہلا محمد کا بیٹا مارا گیا، محمد کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان کائنات کے عظیم مصطفیٰ کی عظیم بیٹی کو ماتمیوں کنیزوں نے اٹھایا، بس ختم ہوگی مجلس۔ اتنے میں بی بی کو ہوش آئی، رو کے فرماتی اینا اینا علی، علی کہاں چلے گئے؟ سنو گے ہمت ہے؟ عزادارو اس وقت کنیز نے بتایا علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے آگے علماء پڑھیں گے انشاءاللہ۔ علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ عزادارو بی بی نے فرمایا ام ایمان فضا مجھے آسرا دو، میں نے حجت خدا کی مدد کرنی ہے۔ عزادارو جلدی سے کنیزوں کا آسرا لے کر محمد کی بیٹی گلی میں آئی، سامنے دہشت گردوں نے علی کا امامہ اس طرح گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا۔ عزادارو محمد کی بیٹی نے آ کے ہاتھ پکڑا، فرمایا ممکن نہیں ہے
زہرا بھی زندہ ہو، علی پہ کوئی ظلم کرے، ایک بڑے دہشت گرد نے آواز دی، کن وسطازیاں نہ اٹھا، اب مجھے معاف کرنا، کن فضلین نے شجی تازیہ نہ اٹھایا، ادھر سے پہلی ضرب لگی، آگے کہہ دیا حسین تیری ماں کو ضربیں لگ رہی ہیں، اگر مدینے میں محمد کی بیٹی کو شجی ضربیں نہ لگتی، شمر کی جرت نہ ہوتی، کربلا میں حسین کو ضربیں مارتا۔ عزادار محمد کی بیٹی نے اتنے میں ہاتھ اٹھائے، مدینے کی دیواریں اپنی بنیادوں سے اٹھیں، امام عادل فرماتے ہیں نا فاطمہ بد دعا نہیں کرنی، صبر کرو۔ عزاداروں نے حسین یہ وقت بھی گزر گیا، لیکن جب گھر میں واپس آئی، رو کے بی بی نے کیا فرمایا؟ عزاداروں نے حسین جب دربار سے واپس آئی، جب ان حالات سے واپس آئی، اس وقت بی بی نے کیا رو کے فرمایا؟ گھر کی کنیز نے پہلا سوال کیا، بی بی کیا گزری؟ تیرے سر کے بال سفید ہو گئے، ابھی تو 18 سال کی عمر ہے، اجازت ہے ایک بند پڑھ لوں۔ اس وقت محمد کی بیٹی نے جو بتایا، فرماتی ہیں رنگ بدل گئے درباراں دے، حالات تھے تبدیل، او جڑا رنگ دربار دا ویکھیاں میں کو پہ گئی اور دلیل، رو کے آدھیے نہیں بچدی چادر، او میڈی زینب دی، نہ پوچھ فضا تفصیل، او جڑی ٹر نہیں سکدی، ہائے وہ ویڑے وچ کیویں ٹرسی نو نو،